بانی کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ پیچھے ہٹ جائے۔ پارٹی میں غدار کون ہیں بخوبی جانتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان پارٹی قیادت پر برس پڑیں، بولیں آپ بائی کے لیے بولیں گے۔ پارٹی رہنما بغیر مشاورت فیصلے کر رہے ہیں۔ پارٹی ان کی اجازت کے بغیر صحت سے متعلق کوئی بیان جاری نہ کرے۔ محسن نقوی نے بہنوں کو قصوروار کہا، اس کا جواب کیوں نہیں دیا گیا؟ پارٹی خاموش ہے۔ بیرسٹر گوہر لطیف کھوسا، علی ظفر کہاں غائب ہیں؟ پارٹی وکلا ممبران اسمبلی بن گئے، حامد خان سینیٹر بننے کے بعد نظر ہی نہیں آئے۔ پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمنٹ آج دوپہر 12 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے۔ بیرسٹر گوہر کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا گزشتہ ایک سال میں 17 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور 14 بار سپریم کورٹ جا چکے۔ ایک سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود کیسز سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر اور توشہ خانہ 2 کیسز تاحال زیر التوا ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا شکوہ سہیل آفریدی نے کہا، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے سوا گھنٹے انتظار کے بعد بھی سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ روسٹرم پر گئے اور اوپن کورٹ میں چیف جسٹس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ چیف جسٹس ان کی بات سنے بغیر چلے گئے۔ پی ٹی آئی احتجاجی یا انتشاری سیاست نہیں، قانونی راستہ اختیار کر رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے مقدمات سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہے۔ سہیل آفریدی 190 ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ 2 کیسز میں درخواستیں فکس کرانے ہائی کورٹ پہنچے۔ حکومت کا کام کاروبار چلانا نہیں، اداروں کو سہولیات دینا ہے۔ مہنگائی 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آ چکی۔ پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کر 10.5% پر آ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پی ایس ڈی پی ڈیٹا پورٹل کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا اڑان پاکستان پروگرام کو احسن اقبال بہترین انداز میں چلا رہے ہیں۔ اقتصادی اصلاحات وقت کا تقاضا ہے۔ پی ڈبلیو ڈی اور یوٹیلیٹی سٹورز جیسے اداروں کے خاتمے سے خزانے پر بوجھ کم ہوا۔ بجلی 7 روپے فی یونٹ سستی کی گئی۔ 200 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے۔ سولر کے حوالے سے جائز موقف سنا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی اسلام آباد میں ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے سندھ میں ترقیاتی منصوبوں میں پیش رفت پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے کہا وفاقی حکومت سندھ میں منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی۔ پیپلز پارٹی وفاق کی اہم اتحادی جماعت ہے۔ مخلوط حکومت میں شامل جماعتوں کے تعاون سے قومی ترقی کا سفر مزید تیز کیا جا سکتا ہے۔ اتحادیوں میں ہم آہنگی اور مشاورت قومی استحکام اور پالیسیوں کے تسلسل کے لیے ناگزیر ہے۔ ملاقات میں سندھ کے سیاسی امور اور دیگر معاملات پر بھی گفتگو ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اعظم نذیر، احسن اقبال اور مشیر رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے۔ پاکستانی خارجہ پالیسی قومی مفادات کے پرامن ذرائع سے تحفظ، اقتصادی اور اسٹریٹجک شراکت داریوں کے فروغ پر مبنی ہے۔ پاکستانی خارجہ پالیسی اعلیٰ سطح اور قیادت کی سفارتکاری پر مبنی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاکستان گورننس فورم سے خطاب، کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں خارجہ پالیسی نے نمایاں کامیابیاں حاصل کیں، اسٹریٹجک شراکت داریوں کو مضبوط بنایا اور عالمی سطح پر پاکستان کا کردار مؤثر کیا۔ پاکستان کی اولین ترجیح اپنے عوام کا تحفظ، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع ہے۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ یو اے ای نے $2 ارب رول اوور کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو، کہا متحدہ عرب امارات کی حکومت سے ڈپازٹس کے رول اوور کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ اس بار جو رول اوور ہوگا اس کی مدت زیادہ ہوگی۔ مزید بولے پاکستان ڈائیلاگ اور سفارتی ذرائع سے مسائل کے حل پر یقین رکھتا ہے۔ مظلوم کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق کے خود ارادیت ملنا چاہیے۔ چین کے ساتھ پاکستان کی توزیراتی شراکت داری ہے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو نئی جہت ملی۔ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات مستحکم ہو رہے ہیں۔
کرکٹ کے مختصر فارمیٹ کے بڑے مقابلے، ایک نیوز پر جاندار تبصرے اور تجزیے۔ ٹی20 ورلڈ کپ کے موقع پر ایک نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر عامر نذیر کی میگا ایونٹ میں شریک ٹیموں کی کارکردگی کے متعلق سیر حاصل بات چیت، کھلاڑیوں کی خوبیوں خامیوں پر کھل کر بحث۔ صدر نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 2 مارچ کو بلانے کی سمری کی منظوری دے دی۔ نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر مشترکہ اجلاس 2 مارچ کی سپہر 3 بجے ہوگا۔ آصف علی زرداری بطور صدر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے نویں مرتبہ خطاب کریں گے۔ قومی ترجیحات، جمہوری استحکام، آئینی بالادستی اور معاشی ترقی کا تذکرہ ہوگا۔ خطے اور دنیا کی صورتحال اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا احاطہ کیا جائے گا۔ ون پنجاب، ون سٹینڈرڈ، ون ڈیزائن۔ پنجاب میں پہلی بار تعمیرات میں یکسانیت اور عالمی معیار کا نفاذ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے یکساں ترقی اور ڈسپلن کے لیے ون پنجاب ون سٹینڈرڈ کی پالیسی اپنانے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس پنجاب کی ہر شاہراہ، ہر گرین بیلٹ اور ہر فٹ پاتھ ایک ہی عالمی ڈیزائن کے سانچے میں ڈھلے گا۔ اسکول، اسپتال، بس اسٹاپ اور دیگر عمارتوں کے ڈیزائن کی سٹینڈرائزیشن کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا پنجاب اب ایک رنگ اور ایک معیار سے پہچانا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اٹلی کے ہم منصب ڈوزی سے ملاقات۔ غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور اٹلی کے درمیان داخلی سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ اطالوی وزیر داخلہ نے کہا پاکستان کی اسکلڈ لیبر فورس کے لیے 10,500 ورک ویزے جاری کیے جائیں گے۔ لیگل مائیگریشن کے فروغ کے لیے باہمی تعاون بڑھائیں گے۔ دونوں وزرائے داخلہ نے غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کو بھی بہت سراہا ہے۔ پنجاب بھر میں آؤٹ ڈور ڈرون اڑانے پر پابندی عائد۔ حکومت پنجاب نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ڈرون کے استعمال پر 30 روز کے لیے پابندی عائد کی۔ شادی ہال اور مارکی کے اندر تقریبات کے دوران چھوٹے ڈرون کی محدود استعمال کی اجازت ہے۔ انتظامیہ اور پولیس کو احکامات پر سختی سے عمل درآمد کرانے کی ہدایت۔ ترقی کی بنیاد امن ہے۔ ڈیرہ بگٹی کے علاقے بیکڑ لوگوں نے امن اور سکون قائم کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی میڈیا سے بات چیت کہا صوبے کے دیگر علاقوں کے لوگ بھی امن و امان کے قیام میں کردار ادا کریں۔ تمام قبائل کو چاہیے سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیں۔ بلیدہ میں دہشت گردی کے واقعے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔